السلام علیکم عزیز طلبہ، خزانہ اردو کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں حاضر ہوں، اور آج ہم 0539 کے سوال نمبر 2 جو کہ آپ کا ای میل سے متعلق ہے، ہم اس پر بات کریں گے۔ ای میل لکھنا ویسے تو بچوں کو بہت آسان لگتا ہے، لیکن آج ہم اس زاویے سے دیکھیں گے کہ نمبر کیسے زیادہ مل سکتے ہیں اور کہاں پہ نمبر کٹتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ان مارکس کی ڈویژن کیسے کی جاتی ہے، اور آج ہی کی ویڈیو میں ان تمام موضوعات کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی جو اس سال یعنی 2026 میں متوقع ہیں۔ آئیے اب سب سے پہلے الفاظ کی حد یا نمبروں کی تقسیم کو سمجھتے ہیں۔ یہاں پر 0539 اور 328 بھی دونوں ہی لکھے ہوئے، کیونکہ دونوں میں تھوڑا سا ہی فرق ہے، صرف نمبروں کا فرق ہے، انداز لکھنے کا تقریباً ایک جیسا ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم 0539 پر ہی بات کریں گے۔ تو بیٹا، اس میں اگر ہم دیکھیں تو الفاظ کی حد آپ سب کو پتہ ہے کہ 120 الفاظ تک ہم لکھتے ہیں، گنجائش 150 تک کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ 130 تک ہی آپ اپنی ای میل کو مکمل کر لیں۔ کل نمبر کتنے ہوتے ہیں؟ کل نمبر آپ کے سامنے ہر دفعہ اپنے پیپرز بھی جب اپنے دیے ہوں گے تو 8 ہوتے ہیں، جس میں 3 نمبر آپ کے مواد کے ہوتے ہیں جو آپ کو اشارے دیے ہوئے ہوتے ہیں، اور 5 نمبر جو ایک بڑی ویٹیج ہے وہ آپ کی زبان و بیان کی ہوتی ہے کہ آپ کی کتنی اچھی آپ نے اس میں زبان استعمال کی ہے، اور طرز تحریر اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہی آپ کے نمبروں میں فرق لے کے آتی ہیں۔ آئیے اب ہم سمجھتے ہیں کہ زبان و بیان جو 5 نمبر ہیں وہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بیٹا، شاندار نمبر حاصل کرنے کے لیے صرف درست املا کا لکھنا ہی درست نہیں ہے، یا مکمل ایک صحیح بامعنی جملہ لکھنا ہی درست نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بہترین ہے کہ آپ محاورات کا بھی استعمال کریں، اور محاورات کے ساتھ اور ایسے محاورات جو لنک کرتے ہوں، جو اس سے مطابقت رکھتے ہوں اس موضوع سے، اور اس کے ساتھ ساتھ حروف ربط کا، جس سے کہ آپ کی زبان میں گہرائی پیدا ہو، آپ کے جملے میں گہرائی پیدا ہو۔ اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم چونکہ، چنانچہ، اس لیے، جبکہ، تاکہ جیسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے جملے کو پیچیدہ یعنی کمپلیکس سینٹینس میں بدل دیتے ہیں۔ اچھا بچوں، الفاظ کی گنتی سے متعلق ایک وضاحت کرتی چلوں کہ جب ہم کیمبرج کے معیار کو دیکھتے ہیں تو اس میں حروف جار، حروف عطف، جیسے کہ واو بیچ میں آ جاتا ہے، یا اس، پر، نے جیسے الفاظ ہوتے ہیں، اس کو بعض دفعہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور الفاظ کی ٹوٹل جو آپ کے صحیح لفظ ہوتے ہیں ان کو ہی گنا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ کی جو ٹوٹل عبارت ہے وہ 120 اور 130 تک ہی ہونی چاہیے۔ اگر وہ 50 تک جا رہی ہے اور اس میں حروف جار آ گئے تو اس پہ آپ نے زیادہ پریشان نہیں ہونا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو لکھا کیسے جاتا ہے۔ جس طرح سے ہم ایک فارمیٹ کو فالو کرتے ہیں ہمیشہ، اگر ہم مڈل تک دیکھیں تو اس میں پتہ بھی ہے، اس میں تاریخ بھی ہے، ایک، اور اس کے نمبر بھی ہیں۔ لیکن 0539 کے خط نویسی میں ایسا کوئی بھی فارمیٹ جو ہے وہ نہیں اس کو دیکھا جاتا، نہ ہی اس کے کوئی خاص نمبر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ نے جس کو آپ مخاطب ہو رہے ہیں، آپ نے اس کا نام لکھنا ہے، پیارے ابا جان، یا محترم ابا جان، محترم بھائی جان، پیارے دوست۔ اور اگر کوئی مدیر ہے یا کوئی سیاست، آپ کا کوئی وزیر ہے، تو اس کو اس حساب سے اس کا نام دے کے آپ نے لکھنا ہے کہ محترم وزیر تعلیم، محترم وزیر سیاحت، اس طرح سے۔ اور پھر اگلی لائن میں ہی آپ نے اپنا جو سلام علیکم کہہ کے، کوما لگا کے، آپ نے اپنی بات شروع کر دینی ہوتی ہے۔ اس کے بعد تینوں اشاروں کو، یعنی اشارہ نمبر 1، 2 اور 3، تینوں کو آپ نے الگ الگ پیراگراف میں لکھنا ہے، اور آخر میں وسلام یا اختتام کرتے ہوئے آپ کا بہترین دوست، آپ کی بہن اور آپ کا مخلص کہتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ آئیے اس ای میل کو دیکھیں۔ یقیناً آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ خطاب مخاطب تو کیا ہے لیکن سلام نہیں کیا، جس کے ان کے نمبر کٹیں گے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ 3 پیراگراف بھی اس میں موجود نہیں ہیں، جو کہ آپ کے نمبروں میں کمی کا باعث بن سکتے ہیں۔ ابھی آگے جا کے میں اور تفصیل سے آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہم نے پیراگراف کو لکھنا ہوتا ہے۔ اچھا بچوں، اب آپ کو یہاں پہ 3 الگ الگ پیراگراف نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ پیراگراف پرومپٹ
جو سوال کا تھا اس کے جو اشارے تھے یہ اس کے مناسبت سے ہی بنے ہیں، اور پھر آپ کی وضاحت کے لیے یہاں پہ ورڈز کی، الفاظ کی تقسیم بھی کر دی گئی ہے۔ یعنی کہ اگر ہم 40 الفاظ کا ایک پیراگراف بنائیں گے تو ہمارے 120 الفاظ مکمل ہو جائیں گے، اور 120 الفاظ پر ہی مشتمل ہماری ای میل ہوتی ہے۔ اچھا بچوں، یہاں پہ صرف 3 پیراگراف بنا لینا ہی کافی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی ای میل ایک تحریر مسلسل ہے۔ تحریر مسلسل یعنی کریٹیو رائٹنگ ہمیں یہ کہتی ہے کہ آپ کا ایک مکمل آغاز اور مکمل انجام ہونا چاہیے۔ کوئی بھی آپ تحریر کر رہے ہوں تو بہتر ہوگا کہ آپ اپنی بات کو جب شروع کریں تو دوست کو بتائیں کہ امید ہے تم خیریت سے ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مت لکھیں، کیمرے جس کے نمبر نہیں دیتا، لیکن آپ ہیومن سائیکالوجی کو اگر دیکھیں تو یہ اتنا سا جملہ لکھنا جو ہوگا وہ آپ کے ایگزامینر کو مطمئن کر دے گا۔ بالکل اسی طرح سے آخری جملہ بھی آپ ضرور لکھیں کہ میری جس قسم کا بھی موضوع ہے، آپ کو میری جو معلومات دی گئی معلومات سے آپ کو استفادہ آپ حاصل کریں گی، یا آپ بھی میرے ساتھ اگلی دفعہ جانے کی جو ہے وہ آپ خواہش ظاہر کریں گی۔ تو یہ مکمل جب شروع اور آخر ہو جائے تو پھر ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکمل ای میل لکھی گئی ہے۔ اچھا، اس میں جیسے کہ زبان و بیان کی بات تھی تو آپ نے تینوں اشاروں میں کوشش کریں کہ محاورات کا آپ موضوع کے مطابق، اس اشارے کے مطابق جو ہے وہ استعمال ضرور کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ چنانچہ اس لیے البتہ کا بھی۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ جس وقت آپ ای میل لکھنا شروع کریں تو کی ورڈز جو ہوتے ہیں، سوال کے کی ورڈز اور ان اشاروں کے کی ورڈز کو خط کشید کر لیں، اور پھر وہ بار بار ان کو پڑھتے جائیں تاکہ اسی کے مطابق ہی آپ جواب لکھیں۔ بعض دفعہ ہم کی ورڈز کو اہمیت نہیں دیتے اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے جواب کس طرح سے لکھنا ہے۔ آئیے اب آپ کو 2026 میں آنے والے اہم موضوعات جو ہیں اس کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ وہ کون سے ہیں، تاکہ ہم اس کے مطابق ہی اپنی تیاری کر سکیں۔ اس میں آپ سیاحتی مقام پہ گئے اور کوئی اس سے متعلق کوئی شکایت ہے محکمہ سیاحت سے، وہ اس کے اوپر آ سکتی ہے آپ کو ای میل۔ طالب علم کی ذاتی کس طرح سے وہ ترقی کر سکتا ہے تعلیم میں، یا اس کی زندگی میں کیسے ترقی ہو سکتی ہے، اس سے متعلق ای میل آ سکتی ہے، یا پھر معاشرے سے متعلق آ سکتی ہے کہ یہ، اور شہر سے متعلق آ سکتی ہے جس میں ٹریفک کے مسائل ہیں، جرائم ہیں، اس سے متعلق ای میل آ سکتی ہے، یا پھر ٹیکنالوجی جو کہ آج کل کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ برننگ ایشو ہے، روز بروز ٹیکنالوجی تبدیل ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی آپ کو سوال آ سکتا ہے۔ آئیے جلدی سے ان تمام جو ہم نے 4 حصوں میں ان کو بانٹا ہے، ایک ایک حصے سے متعلق ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس قسم کی آپ کو ای میل آ سکتی ہے، اور اس میں کس قسم کے آپ کے جو ہیں وہ اشارے دیے جا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے دلچسپ کتاب کا مطالعہ، جس میں یہ دیکھیے آپ کتاب کا موضوع بتائیں، دلچسپی کی وجہ بتائیں، کتاب پڑھنے کا مشورہ دیں۔ اسی طرح سے میڈیا کے مثبت اور منفی جو آپ کے اثرات ہیں اس کے اوپر آ سکتا ہے، اور سوشل میڈیا کا بہت زیادہ بے جا استعمال جو ہے اس کے اوپر بھی آپ کو ای میل لکھنے کے لیے آ سکتی ہے۔ آئیے اب کلسٹر 2 کے موضوعات کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں معاشرہ اور شہری سے متعلق جو ان کے مسائل ہیں اس کے اوپر ای میل کس طرح کی آتی ہیں، جس میں بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات ہیں۔ عموماً یہ ایڈیٹر کو لکھی جاتی ہے، بھائی کو بھی لکھی جا سکتی ہے، لیکن پچھلے جتنے بھی 5 پیپرز ہیں اس میں ایڈیٹر کو ایسی ای میل لکھی گئی ہے۔ اسی طرح سے علاقے میں گندگی اور صفائی کی صورتحال کے متعلق بھی، کیونکہ اس کا تعلق بھی شہر سے ہے، تو کسی اخبار کے ایڈیٹر کو ہی ایسی ای میل لکھی جاتی ہے۔ کلسٹر 3 یعنی کہ جو تیسری قسم کی ای میل آتی ہیں ان میں زیادہ تر ذاتی ترقی اور طلبہ کی زندگی سے متعلق ہوتی ہیں، جس میں صبح خیزی کے فوائد پہ آپ کے اوپر کوئی ای میل آ جائے گی۔ اس کے دیکھیے آپ کے 3 پوائنٹس کیسے ہو سکتے ہیں، فارغ وقت کے مشاغل، یا آپ مشغلہ جو ہے کون سا مشغلہ آپ کو پسند ہے، مختلف زاویوں سے اس کے اوپر سوال آ سکتا ہے۔ پھر اسکول میں نظم و ضبط سے متعلق آ سکتا ہے، اس میں یونیفارم بھی ہے، وقت کی پابندی بھی ہے، کچھ بھی جو ہے وہ اس میں آئے گا۔ اور کھیلوں سے دوری کے فائدے یا نقصان، یا ہمیں کتنا کھیلنا چاہیے، اس کے اوپر بھی ای میل دی جاتی ہیں۔ چوتھی طرح کی ای میل جو کیمبرج عموماً اپنے اسٹوڈنٹس کو دیتا ہے وہ تفریحی مقامات کی سیر اور ہوائی سفر یعنی سیر و سیاحت، اور اس سے متعلق اگر کوئی شکایت ہے تو اس پہ ہوتی ہیں۔ اس میں آپ جیسے کہ یہاں پہ
3 نکات دیے ہوئے ہیں کہ تفریحی مقام کی سیر ہے تو صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے، خوبصورت مناظر کی منظر کشی آ جائے گی، اور سیاحت کو فروغ دینے کے لیے کیا کرنا چاہیے حکومت کو، یہ 3 پرومپٹ دیے جا سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ تو تھے وہ اشارے یا آنے والی ای میل کے موضوعات، لیکن زبان اور بیان کو ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ 8 میں سے 7 نمبر کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے جب بھی لکھنا ہے واضح پیراگراف بنائیں، کانٹ شانٹ سے پرہیز کریں، حروف ربط کا استعمال کریں، جس میں نے آپ کو پہلے بھی جیسے بتایا کہ اگرچہ البتہ تاہم لہٰذا چونکہ والے جملوں کا استعمال کریں۔ کم از کم 1 یا 2 محاورات کا استعمال ضرور کیجیے۔ آپ کے 3 پوائنٹرز ہیں تو 2 میں آپ کوئی نہ کوئی محاورہ ضرور ڈالیں، یہ آپ کے نمبروں کو بہترین کر دیں گے۔ اچھا بچوں، جب آپ کو لگے کہ اب تو میں نے ای میل اپنی مکمل کر لی، اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد ہم نے اپنی ای میل کو چیک کرنا ہے، کیا میرا فارمیٹ درست ہے؟ میں نے 3 پیراگراف بنائے ہیں، میں نے تینوں اشاروں کے مطابق ہی لکھا ہے اور اسی ترتیب سے لکھا ہے، کیا ہر اشارے کے کم از کم میں نے 2 وجوہات اس کے اندر ڈالی ہیں، صرف ایک بات ہی نہیں لمبی کر دی بلکہ میں نے کم از کم 2 سے 3 باتیں اس میں شامل کی ہیں۔ الفاظ کو ایک دفعہ گن لیجئے تاکہ ہم تسلی کر لیں کہ ہمارا کام جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، کیونکہ اس میں بہترین ای میل وہی ہوگی جو ایک سوچے سمجھے خاکے کے مطابق لکھی گئی ہوگی۔ ایسے ہی پیراگراف لکھ دینا جس میں توازن نہیں ہے، جس میں آپ کی زبان کی گرفت آپ کو اپنی زبان پر گرفت نہیں ہے، سوال کے تمام پہلوؤں کا احاطہ آپ نے نہیں کیا، تو پھر ایسی ای میل کے نمبر کم ہوں گے۔ تو کامیابی کا راز مستقل مشق ہے اور درست حکمت عملی میں پوشیدہ ہے۔ یقیناً آج آپ کو ای میل کا طریقہ کار صحیح طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر نہیں آ رہا یا ابھی بھی کوئی ایسی چیز ہے جو نہیں سمجھ آ رہی، تو آپ کے کمنٹ میں، ویڈیو کے پہلے کمنٹ میں ایک فارم درج ہے، اس فارم کے لنک پر جائیں اور اس کو مکمل کریں۔ ہماری ٹیم جلد آپ سے رابطہ کرے گی۔ IGCSE 0539 سے متعلق مزید اگر آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو خزانہ اردو کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو فوراً مل جائے۔ اب اجازت چاہتی ہوں، خدا حافظ۔